اس ٹاپک کی طرف جو آج میں نے پہلا ٹاپک ڈسکس کرنا تھا، جو ایک 17 سالہ بچی کو ظلمن شہید کیا گیا G13 اسلام آباد میں. ثنا یوسف نام تھا اس بچی کا. ہماری اپنی بچیاں ہیں اور یقین کریں کہ اس دن سے ہم شوق میں ہیں. اور پھر یہ تو ایک بچی ہے جو اس طریقے سے بے دردی سے قتل ہوئی، اور فلسطین میں اسرائیل کی بدماشی سے ہزاروں بچیاں مسلمانوں کی شہید ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ اسلام دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرمائے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، چائنا کے، یمن کے، عراق میں، شام میں، جہاں کہیں بھی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرمائے، آمین. اب اس بچی کی شہادت کے بعد ایک سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا دونوں طرف سے. ایک طرف وہ سٹرانچ قسم کے مذہبی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے سخت کامنٹس کیے نیچے آ کر کہ جی اس قسم کے کاموں کا یہی نتیجہ نکلتا ہے، بالکل اچھا ہوا، والعیاذ باللہ تعالی. اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ڈیزرو کرتی تھی، اس کے کرتوت ہی ایسے تھے، اور اپنے پیچھے جو وہ گناہوں کا ایک اتنا انبار لگا کر گئی ہے، اسے جہنم میں جانا چاہیے. اس قسم کے جس کے منہ میں جو بات آئی اس نے وہ کرنا شروع کر دی. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ظاہر ہے کہ اس کے اگینسٹ دوسری ایکسٹریم کے اوپر چلے گئے، اور انہوں نے اس قسم کے واقعات کی آڑ میں اپنا ایک سمجھ لیں فریضہ سمجھا ہوا ہے کہ وہ مذہبی لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے، اور مذہبی لوگ بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں اس قسم کی حرکتیں کرنے کے لیے کہ وہ لوگوں کو موقع دیتے ہیں. اور پھر الٹیمیٹلی وبال جو ہے وہ دین اسلام کے اوپر ڈالا جاتا ہے کہ اسلام چونکہ ایک کنزرویٹو دین ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی بڑی آرتھوڈاکس قسم کی سوچ ہے، اور وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کے اوپر اس قسم کے کامنٹس پاس کرتے ہیں. ہم تو دونوں ایکسٹریمز کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ آج انشاءاللہ تعالی میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا. یہ ایک موقع ہے کہ لوگوں کو اسلام کی ٹرو پکچر پیش کی جائے. اچھا، اب دونوں ایکسٹریمز جو ہیں وہ اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کی حفاظت کی خاطر اپنے اپنے کامنٹس پاس کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ دوسروں کو نیچا دکھایا جائے. اس کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر اپنے کامنٹس پاس کر رہے ہیں. رہا معاملہ ہماری حکومت کا، تو انہوں نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. 20 گھنٹے کے اندر انہوں نے اس مجرم کو پکڑ لیا. اس کے لیے انہوں نے آلموسٹ کوئی 113 کیمروں کا ریکارڈ اکٹھا کیا، CCTV کا. 7 ٹیمیں تشکیل دیں. اور آج کے اس دور کے اندر جو ڈیجیٹل دور ہے، کسی کو ٹریس کرنا کوئی مشکل کام نہیں اگر ان کی نیت ہو ٹریس کرنے کی. اور انہوں نے وہ کر لیا کیونکہ ایک ہائپ کریٹ ہو گئی تھی میڈیا میں، اور سوشل میڈیا کو سلام ہے کہ انہوں نے یہ ہائپ کریٹ کی، اور پھر مین میڈیا نے بھی اس ایشو کو گود لیا، ہلچل مچ گئی. اور 20 گھنٹے کے اندر الحمدللہ وہ قاتل گرفتار ہو گیا فیصل آباد سے. عمر حیات اس کا نام تھا، اور وہ بھی ایک سمجھ لیں کہ فلمی ہیرو ہی تھا. یہ بیسیکلی ایک فلم چلانے کی کوشش کی ہے. جو کچھ وہ فلموں میں، ڈراموں میں دیکھتے ہیں نا کہ جی ایک لڑکا جو ہے اس کو کسی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے، وہ اسے پروپوز کرتا ہے، اور پھر جب وہ ناکام ہوتا ہے تو یا خودکشی کر لیتا ہے یا لڑکی کو مار دیتا ہے یا مارنے کی کوشش کرتا ہے. فلموں میں تو لڑکی بچ جاتی ہے، لیکن حقیقی دنیا میں تو لڑکیاں نہیں بچتی ہیں. لڑکیاں بیسیکلی معصوم ہوتی ہیں، ایکسپوئر ان کا اتنا معاشرے کا ہوتا نہیں ہے. اسی لیے اسلام نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے سے بھی عورت کو منع کیا، کیونکہ عورت کا معاشرے میں ایکسپوئر ہی نہیں ہے. پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی عورت کا مرد کے ساتھ رشتے کا ذکر آیا تو ہمیشہ اس کے مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ ان عورتوں کا نکاح کروا دو. اگر یہ عورتیں ایک طلاق کے بعد اپنے مردوں کے پاس واپس جانا چاہیں
اس پیریڈ کے اندر جس کے اندر مرد جو ہے وہ رجوع لا سکتا ہے اپنی عورت کی طرف طلاق بائن ہونے سے پہلے، تو تم ان عورتوں کو ان کے خاندوں کے پاس جانے دو. ہمیشہ مردوں کو خطاب کیا گیا ہے. یہ قرآن میں بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. لہٰذا یہ فقہ حنفی نے جو تماشا لگایا، جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں کورٹ میرج والا سلسلہ شروع ہوا، یہ بالکل فراڈ ہے. حدیثیں تو الگ سے ہیں. سنن ابن ماجہ میں ایک پورا چیپٹر موجود ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی. ہاں، صحیح مسلم شریف کے اندر ایک ایکسیپشن ہے کہ جو بیوہ عورت ہے یا متعلقہ عورت ہے جس کا ایکسپوئر ہو چکا ہے معاشرے میں، وہ اپنے ولی سے زیادہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ اپنا نکاح اپنی مرضی سے کر سکتی ہے. ظاہر ہے جس عورت کو ایک دفعہ ہاتھ لگ جائیں تو وہ ولی بھی اس کا دوبارہ نکاح کروانا چاہے نا تو اس کو ایگری نہیں کروا سکتے. اس لیے شریعت نے بڑی یہ لاجیکل بات کی ہے. لیکن کنواری لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. اس طرح آپ لوگوں کی بچیوں کو بھگا کر نہیں لے کر جا سکتے. یہ آپ کو ٹی وی پہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ دو محبت کرنے والوں نے مرضی سے جا کر کورٹ میرج کر لی. جب یہ واقعہ آپ کے اپنے ساتھ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی ہیٹ کیا ہے. تو ڈر جائیں. نہ یہ معاشرے کو سوٹ کرتا ہے، نہ ریلیجن اس کی اجازت دیتا ہے. بہرحال دوستی تھی ان کی آپس میں، لیکن وہ دوستی اس لیول کی نہیں تھی کہ کوئی انہوں نے اس کو کنکلوڈ کرنا تھا کسی حوالے سے. لیکن لڑکے چونکہ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ بچیوں کو مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بچیاں بھی پھنس جاتی ہیں. اس میں وہ بیچاری پھنس گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی اس حوالے سے نابلد تھی. اس نے ایڈریس بتایا ہے اسی لیے وہاں پہنچا ہے. وہ پوری تفصیلات آ چکی ہیں. وہ اب میں اگر بیان کروں گا تو 15-20 منٹ لگ جائیں گے. وہ کافی سارے صحافیوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کے اوپر ریکارڈنگ کروا دی ہے، مین میڈیا چینلز کے اوپر موجود ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ اس بچی کو پروپوز کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا، اور لڑکی کو جب اندازہ ہوا کہ یہ تو اب گھر پہ آ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ لڑکیاں بہرحال ایک شرم والا تو ایلیمنٹ ان میں ہوتا ہے. اس نے پھر اس کو منع کیا کہ بھائی اس طرح نہیں، میرے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے اور نہ میں تمہیں اجازت دوں گی. خیر اس نے موقع غنیمت جانا، دروازہ کوئی کھلا ہوا تھا، وہ اوپر والے فلور میں گیا اور پتہ نہیں کیا آپس میں ان کی گفتگو ہوئی. الٹیمیٹلی اس نے اس کو فائر مار دیا اور وہاں سے بھاگ گیا. پھر جس طریقے سے پکڑا گیا وہ آپ میڈیا میں دیکھ چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ پکڑا گیا، اور اب جوڈیشری کا کام ہے کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے. جس طرح نور مقدم کیس بھی منطقی انجام تک پہنچا، لیکن 4 سال لگ گئے. تو اس کو 4 سال نہ لگے، میں سمجھتا ہوں 4 مہینے کافی ہیں. اتنا ایویڈنس آ چکا ہے ان کے پاس ڈیجیٹل فارم کے اندر، اور اس نے کنفیشن بھی کر لی ہے. تو اب اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے. اب اس سے ہم نے کیا درس عبرت حاصل کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھنی ہے، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں اور وہ کس لیول تک ہے. اس ایکسٹریم کے اوپر تو نہیں کہ یہاں تک معاملہ چلا جائے. رہا جو اس کا ریلیجن والا پورشن ہے وہ اپنی جگہ ہے. اس کی بنیاد کے اوپر کوئی شخص کسی کے قتل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اگر کوئی لڑکی ٹک ٹاک پر آتی ہے، بے پردگی کرتی ہے، تو یہ اس چیز کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ کوئی لڑکا جو ہے وہ اسے پروپوز کرنے کے لیے آئے اور وہ انکار کرے تو وہ اس کو قتل کر دے. اللہ نہ کرے یہ واقعہ کسی کالج یا یونیورسٹی کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اب مجھے بتائیں، اگر ایک کالج یا یونیورسٹی میں لڑکا لڑکی آپس میں اس طرح کے کسی دوستی کے بندھن میں بن جاتے ہیں، اور وہ دوستی صرف ایک تعلیم کی حد تک ہے، کو ایجوکیشن کی وجہ سے، اور لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر وہ کہتی ہے کہ میں تو تمہیں کلاس فیلو کے طور پر دیکھ رہی ہوں، میں نے کوئی تمہارے ساتھ زندگی تو نہیں گزارنی، اور وہ غصے میں آ کے اسے فائر مار دیتا ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ وہ یونیورسٹی میں یا کالج میں پڑھتی تھی اس لیے اسے فائر لگا. تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بالکل نان سینس بات ہے کہ کسی لڑکی کے سوشل میڈیا پر آنے کو یہ بنیاد بنایا جائے کہ چونکہ وہ سوشل میڈیا پر آئی اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا. یہ بالکل غلط اپروچ ہے. کسی طریقے سے آپ کسی قتل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے.
اسی طریقے سے غیرت کے نام کے اوپر قتل کرنا. پہلے سوشل میڈیا سے کمائی یہ کھاتے رہتے ہیں گھر والے, اور پھر گھر والوں میں سے ہی کوئی اٹھ کر کسی بچی کو غیرت کے نام کے اوپر قتل کر دیتا ہے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر نہیں ہوتی, اور کوئی لڑکا کسی لڑکی کو بھگا کر لے جاتا ہے, کورٹ میرج کر لیتا ہے, تو وہ دونوں کو قتل کر دیتے ہیں. ہمارے جیلم شہر میں پچھلے دنوں یہ واقعہ ہوا. ہماری اکیڈمی کے ممبر ہیں, یہ سلمان بھائی ہیں میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے, ان کے وہ ریلیٹو تھے, اور اس واقعے سے پہلے انہوں نے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے اس لڑکے کو, لیکن نہیں, خمار تھا, اور پھر الٹیمیٹلی دونوں کو قتل کر دیا غیرت کے نام کے اوپر. تو اس طرح آپ غیرت کے نام کے اوپر کسی کو قتل نہیں کر سکتے, نہ اس کا تعلق ریلیجن کے ساتھ ہے. ہمارے کے پی کے کلچر میں جو کچھ ہوتا ہے, افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے, اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے. یہ اسلام کی بدقسمتی ہے کہ یہ چیزیں ان لوگوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے اپنا حلیہ اسلام والا بنایا ہوا ہے, اور وہ اسلام کے کھاتے میں پڑ گئے ہیں, داڑھیوں والے اور پگڑیوں والے ہمارے جو پشتون بھائی ہیں جہاں اس قسم کا کلچر پایا جاتا ہے. تو غیرت کے نام کے اوپر بھی آپ قتل نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے کراچی میں پچھلے دنوں ایک واقعہ رپورٹ ہوا کہ جی ایک خاوند نے بیوی کے آشنا کو بلا کر اور اسے دھکا دے کر بلڈنگ سے گرایا, پہلے اس کے سر میں اینٹ ماری اور پھر اسے قتل کر دیا. اس نے بدلہ لے لیا. مجھے بتائیں کیا بدلہ لیا؟ پوری زندگی کے لیے اب جیل میں سڑے گا یا پھانسی ہو جائے گی اس کو. اب اس میں سے کیا نکلا؟ اس نے اپنی پوری زندگی برباد کر لی. اینڈ اس کا یہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے کسی نے غیرت دکھانی ہے تو وہ اپنے اوپر غیرت دکھائے اس حوالے سے کہ وہ آخرت اورینٹڈ ہو. رہا ان جرائم کی سزا تو وہ قانوناً آپ نے لے کر چلنا ہے. کورٹ میرج کی سزا یہ نہیں ہے کہ لڑکی اور لڑکے کو قتل کر دیا جائے. اس کی سزا یہ ہے کہ ان کی علیحدگی کروا دی جائے اگر ماں باپ ایگری نہیں کرتے. اسی طریقے سے اگر کوئی آشنا کسی کی بیوی کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا تو اس کی سزا یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان دونوں کو قتل کر دینا ہے. اس کی سزا یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے اپنی بیوی کو کہیں کہ تمہیں شوق ہے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے, میں تمہیں معروف طریقے سے چھوڑ دیتا ہوں, جاؤ اس کے ساتھ شادی کر لو, اپنی زندگی برباد کرو. ایسی عورت کو آپ نے رکھ کر بھی کیا کرنا ہے؟ اب اس کو قتل کریں گے, اپنی زندگی بھی برباد کریں گے, اپنے بچوں کی بھی زندگی برباد کریں گے, اپنے ماں باپ کی زندگی بھی برباد کریں گے. تو یہ کوئی اسلامک سزائیں نہیں ہیں جو لوگوں نے خود سے قانون کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے, اور قانون کو بھی ہاتھ میں کیا لیا ہوا ہے؟ کسی اور چیز کو ہی ہاتھ میں لیا ہوا ہے. قانون تو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ان کو یہ والی سزا دینی ہے. تو محبت میں جو لوگ ناکام ہو جاتے ہیں وہ بعض اوقات خودکشی کر لیتے ہیں اور ہمیشہ کی جہنم کما لیتے ہیں لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے. اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے, لیکن اگر خودکشی کو حلال سمجھ کے کیا تو ہمیشہ کی جہنم. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے تو خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا. اندازہ کریں کتنا خطرناک معاملہ ہے. یا پھر کسی کو قتل کر دیتے ہیں جو خودکشی سے بھی بڑا جرم ہے. خودکشی میں تو چلے آپ نے اپنی جان لی, حالانکہ آپ اپنی جان کے بھی مالک نہیں تھے, لیکن کسی دوسرے کی جان لینا یہ تو اس سے بڑا جرم ہے, اور اس کے اوپر زیرو ٹالرنس کسی اسٹیٹ کی ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کے لیے ہم کہیں گے لعنت اللہ علی الظالمین, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے ظالموں کے اوپر جو لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ کے اندر 2 استثناء کا ذکر کیا ہے, قتل کے بدلے قتل یا فساد فی الارض. صرف ان 2 صورتوں میں جوڈیشری کے تھرو کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے بس. اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں آیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا, جس نے ایک جان کو قتل کیا. اب وہ جان مسلمان بھی ہو سکتی ہے, نان مسلم بھی ہو سکتی ہے. مسلمان کے قتل کی بات نہیں ہوئی, ایک جان کا قتل, اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک ذمی کافر کو
جو ایک مسلم اسٹیٹ کے اندر ٹیکس دے کر رہ رہا تھا، جس طرح یہاں ہزاروں ہندو رہتے ہیں، ہزاروں کرسچنز رہتے ہیں، ان میں سے بھی کسی کو قتل کر دیا مسلمان نے، تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ مسلمان بھی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں اس کو آئے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، جب 40 سال باقی رہ جائیں گے تو اہل جنت کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن جنت کی خوشبو ایسے شخص کو نہیں آئے گی جس نے ایک کافر کو بھی مسلم اسٹیٹ کے اندر ناحق قتل کر دیا۔ مسلمان کا قتل تو بہت بڑے لیول کا جرم ہے،